السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وطریقا من طرق الاعتراف لوحدانیتہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی خاتم رسلہ وأمين وحيه ومبلغ رسالاته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بأبي القاسم مصطفى محمد وآله آل الله الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين، أما بعد، عن فاطمة سلام الله عليها وقال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العلي العظيم۔ چوپا گولا اذا مؤمنین گامالا دیون ہماری نفس کو شامل بسے ایها المؤمنون اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ۔ خدای بارگاہی نو تقوی الہی حاصل سو زرے شامل حال دکھ زرے سہمزات پوری نظر سو سمیت پا مرنگ پسند سو سے جوکچن سو سے تیز ترہ سو سے گامل چمین توفیق الہی ہمیشہ دعا بیار گسوین۔ التوفیق خیر رفیق، توفیق انسانی بہترین ساتھوں اسی دینین نور اللہ سفاری پروردگارہ میں دعا بیت دیون مامور سے التماس دعا ذر یدی کا خصوصاً مریضوں میں موسمی حالات وجہ سکھا مشکلات بیماری حوالی کا اشن پوچھ التماس دعا ذر ید خدا مندہ ایام فاطمیہ ایدن گامل ایام تعزیت سے پیش بیت مولا امام زمان بارگاہ عیسیٰ دیونا خاتون جنت سیدت نساء العالمین سلام اللہ علیہا وسیلہ و رضا بیت پروردگار آیار یلمے ایام فاطمین تھن فیت پیا دنبون چھڑنکن نرپون دس نزلت گا مومن مریض یدنا التماس دعا زرکن کن زیر علاج یدکن کن بالخصوص مدنگامی سرپرست قبلہ بادشاہ سے اقبل صحت کاملہ شجر وچی یا اللہ دون آپریشن یود زر ایشن پو التماس دعا زر خدا بند آپریشن کن کامیاب وچی یا اللہ بحق محمد و آل محمد بے اولاد سیود نے التماس دعا زر کن کن نصیب وچی یا اللہ سجد صوفی اولاد کنی شرعی حقوق کن ادا گوائیت پی توفیق وچی یا اللہ مرگا کنی شرعی سیدی نسون سجو یا اللہ پروردگار عالم اسلامی مسائل عالم تشیعی قبلس مشکل چک تو آسان وچی یا اللہ ازاداران سید شہداء ایام فاطمین و مجالس بن ذکر آل محمد بن گار سیود میرے زمانی سون سے جو یا اللہ خدا بندہ وطن عزیز پاکستان لے استحکام سجدے گو چو یا اللہ وی علاقوں گا آفات عرضی و سماوی شدین محفوظ ہو یا اللہ خدمت بن یدکن کن باہر شخص خدمت بکن کن سیکیورٹی حوالی کا انتظامات لحاظی کا دی پروگرام کنی حوالی کا گئے خدمت چی بن پروردگاری بارگاہ قبول گو چو یا اللہ خدا بندہ مولا امام زمانی ظہوری تعجیل گو چو یا اللہ روز جمعی اس کے علاوہ بھی جو دل میں دعائیں تمنائیں آرزویں لے کر بیٹھے ہیں انشاءاللہ سب کی حاجت روائی کے لیے التماس دعا زرکن کن شامل بس بر محمد و آل محمد صلوات صلی علیہ وآل محمد عزیزان محترم، سب سے پہلے تقوی کے حوالے سے جو ہمارا اصل موضوع تو ہے آداب اسلامی، اس کی طرف میں ٹچ کروں گا کیونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ جس آیت کا میں نے
شرف تلاوت حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی 101 یا 102 آیت بنتی ہے مختلف قرآن کے جو چھپائی کے اعتبار سے. تو اس میں یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے اس آیت کے نقل میں ذیل میں 2-3 باتیں ہیں، وہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے میں نے اس کو بطور تبرکن یہاں پر پیش کیا ہے. تو فرماتے ہیں خالق دو جہان یا ایھا الذین آمنو. یہاں عجیب مسئلہ ہے، شروع اہل اسلام سے، اہل ایمان سے، آخر میں مسلمان ہے. تو عموماً قرآن مجید میں اگر آپ سورہ الحجرات میں دیکھیں تو ایمان خاص ہے، اسلام عام ہے، لیکن کبھی کبھار معنی خاص کو عام میں، عام کو خاص میں بھی استعمال ہوتا ہوا نظر آتے ہیں. جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پہلے لاتے ہیں، پھر والمسلمین والمسلمات. تو یہاں اہمیت والے کو یا پہلے لایا ہے یا اس کا مفہوم کچھ اور، وہ تو تفاسیر کی بات ہے. لیکن یہاں پر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہاں خطاب اہل ایمان سے ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ. یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد چند مطالب اس میں ذکر کر رہی ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. اس کے بعد جو موضوع سے ٹچ جو تھوڑی سی چند باتیں آپ سے ذکر کروں گا. تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو، خوف خدا دل میں رکھو جتنا جس حد تک رکھنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور نہ دنیا سے مرنا، الا مگر وانتم مسلمون، تم مسلمان ہوئے بغیر دنیا سے نہ مرنا. آخر میں اسلام پر، مسلمان ہونے پر تاکید ہے. تو انشاءاللہ اس میں یہ ہے جو اہل اسلام ہوگا اس کے لیے بھی ایک کلمہ اگر زبان پہ جاری ہو کہ اگر مرے تو اس کے لیے عاقبت بخیر. تو میں ایک جملہ یہاں پر ذکر کروں گا، بہت ساری دعاؤں میں آتے ہیں، انشاءاللہ آپ پہلے سن چکے ہوں گے، نہیں تو اس کو ذہن میں رہے. رات کو سونے سے پہلے یا کبھی بھی کسی سفر پہ جاتے ہوئے، یا انسان کو کوئی تکلیف سے ہو، کوئی مشکلات سے ہو، تھوڑے سے بے سکونی ہو، تو آخری انجام بخیر کے لیے دعا ضرور کر لیں. انجام بخیر سب سے، ابھی تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن انسان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بگڑ کے آخری وقت میں انسان بے دین ہو جاتا. شیطان آخری دم تک یا نہیں کھمچی کا سوک و تھونی من بہو انتظاری دور لو، کس طرح سے میں اس کو قابو کر لوں، راہ حق سے میں اس کو ہٹا دوں، میں اس کو کافر و مشرک بنا کر دنیا سے اس کی موت کا سامنا کرا دوں. تو یہ شیطان ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کے لیے دعا میں ہمیشہ یہ رکھیں اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگار ہمارے عاقبت بخیر ہو. آخری دم تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بالخصوص خیر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ولایت آل محمد، اللہ کی وحدانیت، رسولوں کی رسالت کے بعد آل محمد کی ولایت کے اس عقیدے پر دائم رہ کر، قائم رہ کر ہمارا آخری سانس ہو. یہ دعا محمد. اس کے بارے میں ہم اپنے کفن میں بھی لکھتے ہیں، جیسے شہادت نامہ کہتے ہیں، اس میں چھوٹی سی دعا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. تو بہت سارے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں یہ خیر بلائی کے علاوہ میں اس سے کچھ بھی نہیں جانتا. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. ہر کام کے بارے میں اگلا جملہ اسی کا جواب ہے جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں. اللہم اے پروردگار انا لا نعلم، ہم نہیں جانتے، منہ اس مرنے والے سے، الا خیر سوائے بلائی کے. یہاں بلائی، اچھائی، عمل کی ہم تصدیق گارنٹی نہیں دے رہے، اس کے تو آگے جواب ہے وَأَنْتَ عَلَمُ بِهِ مِنَّا، ہم سے تو تو بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں. لیکن ہم گواہی اس بات کی دیتے ہیں یہ آل محمد کے ماننے والے ہیں، یہ جمعے میں ہمارے ساتھ تھے، یہ مجلس و عزاداری میں ہمارے ساتھ تھے، یہ ہمیشہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھتے. اس خیر سے مرادی حی علی خیر العمل سے مرادی ہے. تو عزیزان محترم، یہ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، اس دعا کو آج ہوم ورک ہے، آپ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھے بر محمد آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فوز. تو آیت کے اندر یہاں پر حق تقوی کیا ہے؟ حق تقوی مولا یہ فرماتے حق تقوی یہ ہے، جیسے چھٹے امام کا فرمان ہے کہ اطاعت کرے اللہ کی، لا یعصى، اللہ کی نافرمانی نہ کرے ہر کام میں.
چھوٹے ہو بڑے ہو، اپنے ہو دوسروں کے ساتھ ہو، روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ اپنے کاموں کے لیے کیا رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ائمہ کے اطاعت میں رہے، نافرمانی نہ کرے۔ ایک یہ ہے حق تقاۃ، یہ ہے جو انسان کو گناہ یقین ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے نا، یقیناً گناہ تو چھوڑ دینا چاہیے بس۔ ہاں جہاں پر انسان کو پتہ نہ ہو تو پوچھنا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں امام، آپ اس کو خیال رکھیں، جو نعمت ہمیں مل جاتی ہے اس کا شکر ادا کرے، کفران نعمت ہونا کرے نا۔ مانا دوسرے دن چام چنگا لے اس چیز سے اللہ یہ ہو رہے خدا نے شکایت یا جس علاقے میں ہمیں پیدا کیا پتہ نہیں یہ کیا بنا دیا، کیا ٹھنڈ ہے جی، 6 مہینے کی سردی کی جگہ پر ہمیں کیا شکایتیں کر رہے ہیں۔ کسی میدان میں ہو، اگر آپ کسی ہمیشہ سیم سیزن کے کسی جگہ پر کافی ہو جاتے کیا کرتے آپ؟ دہری ہو جاتے تو کیا کرتے؟ دنیا کی ساری وسائل اگر آپ کو ملنے کے باوجود ایک ہی نعمت پہ جس کے لیے بڑی خوبیاں ہیں، ہر چیز کی خوبیوں کو زیادہ نظر میں رکھو، خامیوں کو نہ رکھو، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی۔ ہمیشہ بدخواہ انسان ہمیشہ یا کفران نعمت کرنے والا ہمیشہ خامیوں کی طرف، ان کے خوبیوں کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ عزیزان محترم، میں یہاں سے ایک جملہ بتاؤں گا۔ پچھلے جملے میں نے ایک جملہ کیا تھا، کچھ لوگ بڑے بڑے تجزیہ نگار بن جاتے ہیں، بڑے بڑے صحافی بن جاتے ہیں۔ نہ کرو، میں بھی صحافت پڑھ چکا ہوں، جرنلزم میں بھی یہ کر چکا ہوں۔ اتنا نہیں ہے، خبر اور تنقید میں فرق ہوتی ہے۔ خبروں کو پڑھ لو پہلے، ہاں جی، اتنا شعور ہم بھی رکھتے ہیں۔ پوچھنے والوں سے پوچھ کے، ایک سے پوچھ کے بتانے کے نہیں ہوتے، ہمارے اپنے پوچھنے والے ہوتے ہیں، ان سے پوچھ کے بتانے۔ ہاں تبصرہ کر لے ضرور، تنقید کر لے ضرور، تنقید نہ کر لے توہین کسی کی نہیں کر سکتے آپ۔ تنقید کرنے کا حق ہے، تنقید انسان کو، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے ہے، کسی پر اگر ہے تو ایسی بات کر لو، لیکن معمولی سی باتوں کے ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک چیز کا پکڑ کے باقی سب برباد، ایسا مت سوچے۔ اتنے لاشعور، بے شعور، لا علم، بے علم نہیں ہے، اگر ہے تو اس یہاں پر اگر ابھی سے لائق نہیں ہے، لیکن آنا بھی نہیں چاہیے۔ عزیزان محترم، علماء پہ تنقید کرتے، اپنے آپ کو وضو کرنا نہیں آتا، طہارت کے مسائل تمہیں پتہ نہیں، استنجا اور استبراء میں ذرا فرق بتاؤ، یہی لوگ استنجا اور استبراء میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پھر بات کر لو۔ تمہارے تو نکاح بھی ہم نے پڑھ کے، تمہارے جو حرام کو ہم نے حلال بنایا ہے، کل تمہارے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو تمہارے آخری نماز بھی یہی علماء کرام پڑھیں گے، نہیں تو تم مردہ مر جاؤ گے دنیا سے۔ علماء کی توہین کرتے، بس اس پہ کوئی سمجھ نہیں ہو رہی۔ عزیزان مت کر لو۔ میں آپ کو بتاؤں جن علماء کی خدمات ہیں ماشاءاللہ سے، سابقہ علماء اللہ ان کو مغارق رحمت کرنے، جو خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ کیا کیا الفاظ استعمال کرتے، تو تقویٰ الہی اختیار کر لو۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس آیت کے ذیل میں یہ فرمایا ہے امام نے کہ اللہ کی معصیت سے بچے رہو اور اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کر لو۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، شکر نعمت، جیسے قبلہ بادشاہ سرمدی صاحب کو شکر نعمت باری نے کسل میں ہونے نعمت ایک نعمت پہ سانس رہے نظام سے نعمت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، دمال سے قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے سکون ہے، امن ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ تو آداب اسلامی میں سے مختصر میں آج آپ کو بتاؤں گا سفر کے حوالے سے۔ سفر گھر سے آداب سفر کا چوتھی مجلس ختم، آج 5ویں ہے۔ تو سفر پہ جو جائیں الحمدللہ مقدس سفر ہوتے ہیں، انسان رحمت کے سفر کے لیے جاتے ہیں، فضول کاموں کے لیے جاتے ہیں، پھیلے مباحات کے لیے جاتے ہیں، جو اپنی مرضی۔ الحمدللہ فضول کے لیے تو کوئی نہیں جائے گا۔ میں ایک جملہ بتاؤں گا، اس کو سوچ کے بتانا۔ جو لوگ پولک سے آگو انجوں آیا، کرکٹ سے آگو انجوں آیا، والی بال یو پنجوں آیا، میج یو پنجوں ستا آگو انجوں جہنا، اگر سفر کو معصیتی ہو سے اللہ والا بھی ہونا تھا پکا سے بھی ہوئی یہاں مل سے لگالا اللہ سے سفر بین ڈالے نا
لیکن یہ یہاں جملہ چیز سمجھن کو دے کیا کوئی کسی صورت پڑھنا چاہیے تو سفر میں گناہ کے لیے بھی جائے تو نماز تم سے چھوٹنی ہے. اس کا ایک پہلو یہ ہے اگر آپ نماز کو اپنی شرائط سے پڑھتے رہیں دوسرا کام کا الگ حساب ہوگا, نماز کا الگ حساب ہوگا. لہذا اگر سفر معصیت ہو, سفر گناہ ہو, گانے والی گاڑی میں جانا ہے جو وہاں پر اچھے گانے ہوتے ہیں, آپ کے سفر ہی گناہ کا ہو جائے گا, پھر مسئلہ ہو جائے گا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک بات دوسرا سفر پہ جانے کے لیے سب سے آج جس چیز کا موضوع ہے وہ ہے جی ہم سفر. ہم سفر کیسا ہونا چاہیے؟ انسان کیا اکیلا سفر کر لے یا کس کے ساتھ جائیں, کتنے لوگوں کے ساتھ جائیں؟ تو روایات میں کیا مکتب ہے تو کیا مسلک ہے, ہر چیز کے بارے میں ہمیں بیان کیے ہوئے آداب اسلامی. تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم سفر پہ جاؤ اکیلا سفر پہ نہ جانا. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی اکیلا سفر پہ نہ جانا. کیوں؟ اس لیے جو اکیلا ایک آدمی تنہا سفر پہ جاتا ہے شیطان یہ کہتا ہے دوسرا تو میں ساتھی بن گیا اس کا, سیٹ گیا نہیں ہم شیطان سے پہ گیا ہے نہیں جی. تو اکیلا سفر کرے گا تو شیطان اس کے ساتھ ضرور ہوگا. اس کے لیے ہاں مجبور ہو, اکیلا جانے پر مجبور ہو تو وہاں پر جو پہلے کے اعمال ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, ذکر ہے, ساتھ ساتھ آپ ذکر کرتے جائیں تو انشاءاللہ شیطان سے دوری ہو جائے گی, شیطان ہم سے دور ہو جائے گا. لیکن مجبوری میں اگر ہو تو ہو, نہیں تو عام اختیاری حالت میں تنہا سفر نہ کریں, اکیلا سفر نہ کریں. یہ پیغمبر کی وصیت حضرت علی علیہ السلام سے. دوسرے نمبر پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب الحمدللہ حج پہ جاتے ہیں, زیارتوں پہ جاتے ہیں, یا ویسے انسان کاروبار کے حوالے سے جاتے ہیں, سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, ٹور کے لیے جاتے ہیں, تو روایت کے اندر یہ ہے کم از کم 3 آدمی ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اپنے ہنڈوال میں 7 آدمی ہونا چاہیے. مولا یہ فرماتے ہیں 7 سے زیادہ نہ ہو. 7 سے زیادہ ہوگا تو آپس میں اختلافات ہوں گے, گڑبڑ ہوں گے, اور چیزوں کا آپس میں تقسیم مینج کرنا مسئلہ ہو جائے گا, تو جو محبت ہے وہ بھی ختم ہو کے واپس آ جائے گی. 3 کم سے کم 3 آدمی, زیادہ سے زیادہ 7 کا ہنڈوال ہونا چاہیے تاکہ آپ کے لیے سفر بخیر ہو. فرماتے ہیں اگر 3 آدمی ہو تو اس ہم سفر کو کہتے ہیں جی مولا مصاحب کہتے ہیں. اگر 3 آدمی سفر میں جائیں تو مصاحب, یعنی اس کے آپ ظاہری طور پر بھی دیکھیں تو یو برے میں جو اگر مہنگا افسو میں چک کو بیمار سونا رہے چک کو خوشتون زخدے چک کو ملسے لگوا نہیں دیتے مہنگا اس میں پمیت. اب کیا کرے گا؟ 2 آدمی ہے تو ایک بیمار ہو جائے تو کیا کرے گا وہ بیچارہ اس کو چھوڑ کے انہیں پھانستا سے وہ ملس کھاتے ہوئے. لہذا 3 کم از کم دیکھیں. اس میں آپ مولا یہ فرماتے ہیں جو تمہارے رفیق ہوں گے وہ کم از کم تم کو ملا کر 3 آدمی ہو تاکہ تمہارے سفر بخیر ہو. اور 7 سے زیادہ نہ ہو. کچھ چیزوں نے جنگل مگوا تین کا جان میں چھوڑ دوں گیا وہاں زیارت لگا سو سے نہیں تو تھو بھی برے بھی نو. اور ہنڈوال میں کھانا نہیں ملے, تم نے ایک مرغی لایا تھا اس کا آدھا لایا تھا, بوٹی 6 ہے تو 7 آدمی میں 10 آدمی تقسیم کرے گا تو 2 کو نہیں مل رہے, لڑائی جھگڑا. تو لہذا زیادہ سے زیادہ 7 آدمی ہو جو کھانا ہوگا الحمدللہ 2-3 مل کے کام کریں گے تو بہتر محبت کے ساتھ سفر بخیر ہو کر واپس آ سکتے. کیا بات ہے مولا. حدیث کے الفاظ میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. ایک اور جملہ, بس 2 باتیں آپ سے. ایک یہ ہے جب بھی کسی پل سے گزرے, مولا کا فرمان ہے, مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی کسی پل سے گزرے تو ہر پل پر ایک شیطان انسان کے انتظار میں ہوتا ہے. مولا کا فرمان, ایک شیطان ہر پل پہ ضرور ہوتا ہے. اگر تم وہاں پہنچ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے, نہیں تو کسی نہ کسی لحاظ سے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا ہے. لہذا مولا فرماتے ہر پل پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیا کر لو
کوئی نہ کوئی مشکلات پیدا کرنے کے لیے وہ تاب میں رہتا ہے. عزیزان لو سوچتا ہے سفری خدمت دے سفری نکھائی خواہ لوگ سے تامننا دیکھ کو کھریا دیکھ کو جیما تانس یا سن لوگ سے خواہ تامن دیا. یہ دو خواہ انسان خواہ میں انسان کا وقار، انسان کی حالت، انسان کے خیوت کی کمال پو خے اعتبار پو سفری پتہ ہوئے لو کتنا اچھا ہے جو وہ سفری نو مسافر لا اگر سو خدمت بسنارے پیغمبر حق پہ کسل یوت سو سے یمبو ہم سفر کے اگر کوئی شخص اس کی خدمت خدا کی خوشنودی کے لیے اپنا رفیق سمجھ کے اس کی خدمت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں قیامت کے 73 بلاؤں سے پروردگار اسے بچائے گا، دنیا کے 70 بلاؤں سے پروردگار اسے بچائے گا. خدمت ہے جو سنت کا امام زین العابدین علیہ السلام جب آپ عمرے کے لیے حج کے سفر میں جاتے تھے جلدی جلدی عمرہ اور دعا زیارت نماز کو جلدی ختم کر کے اپنے ہم سفر اور ساتھیوں سے پہلے آپ ہاؤس میں یعنی حدیثوں سے جو ہوٹلینو یا شاہ سید کی جہاں پر رہائش گاہ ہے وہاں پہلے تشریف لاتے تھے اور وہاں تشریف لا کر سارے کمروں کی جھاڑو کرتے تھے، سب کے بستر کو سیٹ کرتے تھے اور برتن کو دھو کے رکھتے تھے تاکہ دوسرے آنے سے پہلے. یہ امام کی سیرت. اور ہم ایک دفعہ سفر پہ گئے ایران سے کسی جگہ طلبہ سارے تھے تقریباً کوئی 400-500 طلبہ تھے. ہمارا رہبر کا نمائندہ غیر ایرانی طلاب کے لیے بہت بڑے حد اجتہاد تک پہنچنے والے ایک نمائندہ تھے. ہم ادھر دریائے خزر کے کنارے ہمیں سیر کے لے گئے تو بہت گرم پانی تھا، وہاں پر سب نہا رہے تھے. بیچ میں مجھے ایک کام ہو کر میں کمرے میں آ گیا تو ہمارا جو رہبر کا نمائندہ ہے، ہمارا جو مسئول ہے، وہ آ کر سارے طلبہ کے جو واش روم تھے وہ دھو رہے تھے. واش روم دھو رہے تھے ابا کبا اتار کے ایک کوئی کپڑا باندھ کے کوئی واش روم دھو رہے. تو میں نے دیکھا تو ہمارا مسئول ہے. میں نے کہا آغا جان آپ چھوڑے میں صاف کر لیتا ہوں. چپ چاپ جاؤ چپ چاپ جاؤ. آغا یہ کیوں کر رہے ہم کریں گے اب. نہیں دوسرے کام تو اچھے کام کھانا کھلانا گاڑی دینا تو سب کرتے، یہ سب نہیں کرتے اس لیے میں خود کروں کسی کو نہیں بتانا چپ چاپ جاؤ. ایسے ہوتے عزیزان محترم. کیوں؟ باقی کھانا دینا روٹی لانا سبزی ہر کوئی لا سکتے. واش روم کون دو ہے؟ ایک رہبر کا نمائندہ کہتے ہیں میں طلبہ کے لیے واش روم دھو کے رہتا ہوں، تو جا بس چپ چاپ کسی کو نہیں بتانا. یہ عزیزان محترم خدمت جانتے ہیں اللہ کی خوشنودی. پروردگارہ کو ذروة من عمل بتوفیق وچیا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.